مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر اعتبار سے عورت کے ساتھ عزت اور ہمدردی اور محبت کا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی بات کو ایک شاعر نے کچھ اس طرح سے کہا ہے کہ زمانے بھر کے ہر ظلم و ستم کو تھام لیتا ہے، زمانے بھر کے ہر ظلم و ستم کو تھام لیتا ہے، بھلائی کا ہر ایک انسان کو پیغام دیتا ہے۔ فقط بھارت نہیں دنیا کے ہر گوشے میں عورت کو، فقط بھارت نہیں دنیا کے ہر گوشے میں عورت کو سبھی مذہب سے اونچا مرتبہ اسلام دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے اندر اتنی زیادہ برائیاں اور رسوم و رواج پیدا کر لیے ہیں کہ 1400 سال بعد عورت دوبارہ اسی مقام پر آ گئی ہے۔ عورت دوبارہ مردوں پر بوجھ بننے لگی ہے۔ 1400 سال پہلے لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اور آج 1400 سال کے بعد عورت کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اور لڑکی کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ طلاق کی کثرت اور گھریلو جھگڑوں نے عورت کی زندگی کو اور عورت کی عزت کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا ہے۔ مذہب اسلام نے تو عورت کو اتنی زیادہ عزت دی ہے کہ اس کو باپ کی جائیداد میں حقدار قرار دیا ہے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کی 1500 روپے سے مدد کر کے بہت بڑا احسان جتلاتے ہیں، مگر ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ان پر احسان نہیں بلکہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ ہم ان کی جائیداد پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان کی جائیداد کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ اف تک بھی نہیں کہہ رہی ہیں۔ یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ جماعت اسلامی ہند کی مہم مضبوط خاندان مضبوط سماج اور دوسری مہم وراثت دو جہیز نہیں، یہ دونوں ہی مہم ہمیں قرآن کا بھولا ہوا سبق یاد دلا رہی ہیں اور ہمیں بتلا رہی ہیں کہ مسلمانوں، تمہاری جائیداد میں جس طرح تمہارے بیٹوں کا حق ہے اسی طرح تمہاری بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حقداروں کے حصے متعین کرنے کے بعد فرمایا وصیۃ من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، وصیت ہے۔ اس میں وصیت کا ذکر فرمایا، وصیت لفظ کا ذکر فرمایا ہے، اور وصیت آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وصیت انسان کی زندگی کا سب سے آخری اور سب سے زیادہ سیریس فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اور سب سے آخری جو اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے، اپنی جائیداد کے بارے میں، اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور وصیت کی شریعت کی نظر میں اور دنیاوی قانون کی نظر میں کیا اہمیت اور حیثیت ہے، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، گھر گھر، شہر شہر اور گاؤں گاؤں یہ آواز پہنچانی ہے، لوگوں کو قرآن کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے، اور کل 28 فروری 2021 بروز اتوار یہ مہم ختم ہو جائے گی۔ کل اس کا آخری دن ہے، مگر ہماری مہم کا یہ آخری دن نہیں ہے، ہماری مہم اس دن ختم ہوگی جس دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یعنی ہمیں مرتے دم تک قرآن و حدیث کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ بس اسی دھن اور اسی فکر کے ساتھ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں تک یہ باتیں پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بن جاؤ، قرآن و حدیث کو پڑھو، قرآن و حدیث کو سمجھو اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ بس اسی دھن کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما کر ہماری اس محنت کو اور مہم کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔